خود بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب قافلے کو لے کر کربلا کی طرف روانہ ہے۔ راستے میں صفا نامی ایک مقام آیا، وہاں پر پڑاؤ کیا۔ اسی دوران فرزدق ایک شاعر ہے جس کے دل میں اہل بیت کی بڑی محبت تھی، یہ مل گیا۔ پوچھا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کوفہ کی طرف سے آ رہا ہوں۔ حضرت حسین نے سوال کر دیا، اور فرزدق ذرا وہاں کا حال تو بدلا، وہاں کی صورت حال تو بدلا۔ فرزدق کہنے لگا، اے اللہ کے حبیب نبی کے بیٹے شہزادے حسین، میں کوفہ سے آیا ہوں، اس علاقے سے آیا ہوں، ان لوگوں کی زبان پر تو آپ کا نام ہے، زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلوار انہی کے ساتھ ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ نہ جاؤ، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ لمبی تفصیل، صحابہ نے بھی روکا، نہیں روکے۔ کیسے روکے؟ جب زندگی کا مقصد شہادت ہے، اللہ رب العزت نے پیشن گوئی دے دی تھی۔ حضرت حسین نے جب یہ جملہ سنا کہ زبانیں ہمارے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، فرمانے لگے میں اپنا فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت حسین نے آگے کا سفر کیا، ایک مقام پر جا کر آرام فرمایا، سب لوگ آرام فرما رہے ہیں، حضرت حسین آرام کر رہے تھے۔ اچانک آنکھ کھلی، نیند کھلی، زبان پر جملہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت علی اکبر جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے جب یہ جملہ سنا، عرض کرنے لگے میرے ابا کیا ہوا، یہ جملہ کیوں بول رہے ہو؟ فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا، خواب میں گھوڑ سوار آئے، گھوڑے پر ایک آدمی سوار آیا اور مجھے آ کر کے کہنے لگا، اے نبی کے نواسے، کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں تو ان کی موت بھی ان کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ فرمایا لگتا ہے کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے۔ شیروں کی اولاد شیر ہوا کرتی ہے۔ علی اکبر کہنے لگے ابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں؟ شیروں کی اولاد شیر ہوا کرتی ہے۔ بیٹا کہنے لگا او میرے پیارے ابا جان، جب حق پر زندہ ہے اور حق پر چلتے ہوئے اگر ہماری موت آ جائے تو ڈر کیسا؟ ہمارا بیٹا نہ یہ کہہ دے، ہم اس کے کہیں گے چپ چپ چپ، ایسی باتیں نہیں کرتے ہو، خاموشی سے مسجد کاری نیب کس لیے بنا گیا، سجدے کرتے رہو بس۔ یہ شہیدوں والا کام نہیں کرنا، یہ بڑے لوگوں کا کام اور ہے۔ ہمارے ادھر مغرب میں ملک ہے، وہاں پگڑیوں والے وہ شہادت کے لیے وہ کافی ہے، بس تو چپ ہو جا، گھر بیٹھ نمازیں پڑھا کر، دین کا بہت بڑا کام ہے، تسبیح پڑھا کر، قرآن پڑھا کر، صدقہ کرو، خیرات کرو، محرم آئے سبیلے لگاؤ، کھلاؤ پلاؤ، سیدھے جنت میں جاؤ، بریکیں نہیں لگیں گی، یہ پانی پھسلائے گا تمہیں، جنت میں جا کے گرو گے، یہ چاول اس پہ پاؤں رکھا گیا، سیدھے جنت، قربان۔ اور جایا کر ایک دن کے لیے ابا کی قبر پر، وہاں چاول چول موری کی دال ڈال کے کیڑوں مکوڑوں کو دعوت دے آیا کر کہ آؤ یہ ہے میرا ابا، اس نے صحیح پیسہ مجھے کما کے نہیں دیا، نکالو اس کا رگڑا۔ اور کوشش کرتے ہیں جہاں ابا کی قبر میں سوراخ ہو اس میں سے اندر ڈالتے ہیں تاکہ ابا کے جسم تک دال اور چاول بھی پہنچے، کیڑا مکوڑا بھی پہنچے۔ کوئی عقل ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر کھاؤ پیو بھی نہ، تمہارے کھانے سے کھانے کا جو ذرہ آئے گا تم کیڑے مکوڑے کو جو وہاں دعوت دو گے اس کا گناہ تمہیں ہوگا۔ چہ جائے کہ وہاں جا کر کلو دال کلو چاول ڈالاؤ، اور جب سے چاول مہنگا ہوا ٹوٹے کی طرف آ گئے، جب ٹوٹا بھی مہنگا ہو گیا پھر پتہ نہیں کوئی ربڑ کے بنائیں گے۔
اور سنا ہے چائنا میں ربڑ کے بننے بھی شروع ہو گئے ہیں. اور یاد رکھنا چائنا کی چیزیں کھانے کے شوقین لوگوں، چائنا ایسی چیزیں خود نہیں کھاتا، ہمیں کھلاتا. تو شہزادے علی اکبر نے کہا با ہم حق پر نہیں. کہا کیوں نہیں حق پر ہیں؟ کہا ابا جب حق پہ زندہ ہے، اگر حق پہ ہی مر گئے تو ڈرنا کیسا؟ ابا نے کہا ادھر آ، قریب آ گئے، کمر پہ شاباش دی، بیٹا شاباش. اور کہا بیٹا تو نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا. جو عربی جملے ہیں اس کا ترجمہ ہے یہ. فرمایا بیٹا تو نے باپ کا حق ادا کر دیا، یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے تجھے پال پوس کر آج کے دن کے لیے تیار کیا تھا، تو نے حق ادا کر دیا، تو نے مجھے خوش کر دیا. کربلا میں پہنچے. میں یہ مختصر سا واقعہ سنا کر میں نے آپ کو بڑی قیمتی بات سنانی ہے شہادت حسین پر، ان کی عظمت شہادت پر. کربلا میں پہنچ گئے، گھیرا تنگ کیا گیا. ان سے پہلے مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں. گھیرا تنگ کیا گیا، بالآخر آمنا سامنا ہو گیا. شہداء کی لینیں لگنا شروع ہو گئی. بالآخر جوان بچہ یہی علی اکبر جو ابھی کچھ دن پہلے باپ کا حوصلہ بلند کر رہا تھا ابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، یہی بیٹا جوان مردی سے جب لڑ رہا تھا ظالم نے تیر مارا. یہ جوان بیٹا تیر جسم سے پار ہو گیا، خون کے فوارے نکلے، زمین پر جا. آگے بڑھے، لاشا ٹھنڈا ہو چکا تھا، اٹھایا، ہمیں سبق سنایا، اٹھا کر ہمیں سبق سنایا. اس علی اکبر سے پہلے 70 لوگ خاندان کے شہید ہو چکے ہیں. ایک بچہ جو ابھی نابالغ ہے وہ اندر خیمے میں ہے، وہ زندہ ہے، یا عورتیں بچی ہیں زندہ ہے. مرد جو ہیں 70 کی تعداد میں شہید ہو گئے. یہ علی اکبر 71واں شہید تھا اور حضرت حسین خود 72ویں شہید تھے. 72 لوگ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں. لیکن جب یہ علی اکبر شہید ہو کر زمین پر گرے، آگے بڑھے، اٹھایا لاش کو، ان کو اپنے یہاں سینے سے لگا کر یعنی اپنے یہاں ہاتھوں میں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کر دی مولا آپ شاید یہ سوچیں کہ میں اس کی شہادت پہ گھبرا جاؤں گا. مولا میں گھبرانے والوں میں سے کوئی نہیں، میں صبر کرنے والا ہوں. صبر کی تعلیم ہمیں دی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے جگر گوشہ کی لاشاں پر پدر تفتہ جگر پہنچا، بدل گریا بلب خندان رضا کا تاج ور پہنچا. اٹھا کر لاشائے دل پر بسوئے آسمان دیکھا، کہا مولا نہیں شکوا رضینا بارضا اللہ. بھلا میں کون ہوتا ہوں جو پوچھوں کیا کیا تو نے. اللہ اکبر. بھلا میں کون ہوتا ہوں جو پوچھوں کیا کیا تو نے. میرا کب تھا میرا کب ہے دیا تو نے لیا تو نے. عرض کر دی مولا میں صبر کروں گا، میں جزا فضا نہیں کروں گا، میں اپنا ماتھا نہیں پیٹوں گا، میں اپنا سینہ نہیں پیٹوں گا، میں اپنا گریبان چاک نہیں کروں گا، میں جزا فضا نہیں کروں گا، بلکہ میں صبر کروں گا. اس لیے یہ آپ نے ہی دیا تھا، آپ کی ہی امانت تھی، آپ نے واپس لے لیا.
اکیلے بچے ہیں، اکیلے، تلوار ہاتھ میں ہے، بھوکے پیاسے، اولاد کٹی پڑی ہے سامنے، انسان کے حوصلے نہیں رہتے، حوصلے جواب دے دیتے ہیں، بھوکا لڑ جائے گا انسان، اولاد کے لاشیں پڑے ہوں نہیں جرأت بنتی،